بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو مغفرت کا، رحمت کا، آگ سے خلاصی کا رمضان بنائے. ہمیں خوب اللہ کی عبادت اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو اور ان میں ہماری کی جانے والی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر ان سارے مسائل کو جس سے پوری انسانیت اس وقت جوجھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرمائے. یقیناً آپ تمام حضرات اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہوں گے. ہمیشہ رمضان جب آیا کرتا تھا تو مسجدوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا. مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، مسجدیں اپنے تلاوت کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں سے آباد رہتی تھیں. کتنے ایسے آپ ہی تمام حضرات میں لوگ ہوں گے جن کا دل یقیناً گھروں میں تراویح پڑھنے سے کٹ رہا ہوگا، وہ اندر ہی اندر صدمے اور تکلیف میں ہوں گے کہ یا اللہ، یہ کیا عجیب و غریب صورتحال ہم تمام پر آئی ہے، اور کس عجیب صورتحال سے ہم تمام دوچار ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید ایسے ہی لوگ ہیں اور ہوں گے جن کا تڑپنا اور جن کی فکر اور جن کا غم اور جن کے دل کی کڑھن یقیناً اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی امت سے اور انسانیت سے ان حالات کو ہٹانے کے فیصلے کرے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات میں آپ تمام سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آدمی جب اپنی مرضی کے بغیر حالات کی وجہ سے اور شرعی اعذار کی وجہ سے کسی عمل سے رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے اور مجبوریاں اس کے سامنے درپیش ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو عمل وہ آزادی اور فراخی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اس عمل کا پورا پورا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمومی طور پر نکلنے کا حکم دیا تھا. اعلان تھا کہ سبھی نکلیں. ان نکلنے والوں میں جانثار جو تھے اور جو مال و دولت رکھنے والے تھے وہ تو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے اور نکلے بھی، لیکن بعض ایسے غریب صحابہ تھے یا بعض ایسے معذور صحابہ تھے جن کے دل کا شوق تو اتنا تھا کہ وہ نکلنا چاہتے تھے، لیکن سواری کی نہ ہونے کی وجہ سے اور انتظامات کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. جب حضور نکل رہے تھے تو وہ حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر ہمارے پاس بھی آج سواری کی گنجائش ہوتی تو ہم بھی حضور کے ساتھ نکلتے ہیں، اور بس اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے کہا، قرآن بھی اس پر اترا، کہ تم لوگ جو سفر طے کر چکے ہو اور جس سفر سے واپس آ رہے ہو، جو قدم تم نے اٹھایا اور جو قدم تم نے رکھا اور جو کچھ نیکی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کی ہے، تم نے کچھ اپنے بھائیوں کو مدینہ میں چھوڑا ہے کہ اگرچہ کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن وہ رو رہے تھے آنے کے لیے اور کوشش کر رہے تھے آنے کے لیے، لیکن وہ معذور تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ثواب تم کو ملا ہے گھر بیٹھے ان کو بھی وہ ثواب عطا کیا ہے.
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور غم تھا کہ ہم عذر کی وجہ سے مجبور کر دیے گئے۔ آپ حضرات میں بڑی تعداد ایسی ہے جو یقیناً عذر کی وجہ سے مجبور ہے مساجد کے اندر تراویح پڑھنے کے لیے، اور یقیناً آپ حضرات کا دل اس سلسلے میں جل رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سارا ثواب جو مسجد میں تراویح کا اور قرآن پاک مکمل سننے اور پڑھنے کا دیتا تھا ہر سال، یہ ایک مجبوری آنے کی وجہ سے یقیناً وہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عطا کرے گا۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا معمول تفسیر کا کئی برسوں سے رہا ہے۔ ان سال ہم نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان آیات کو اور ان صورتوں کو عنوان بنایا ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو بہت حد تک نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو، اور ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھیوں کی ایسی ہے جو آخری کی 10 صورتوں سے قرآن پاک کی تراویح پڑھ رہی ہے، تو وہ بھی اگر ان صورتوں کی اور اس کے علاوہ مشہور وہ صورتیں اور آیتیں جو ہماری زبان پر عام ہیں لیکن ان کی فضیلتیں کیا ہیں، اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان کیے ہیں، اگر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس سے قرآن پاک کے سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس کے ذریعے سے نماز میں اور نماز کے خشوع و خضوع کے اندر بھی بڑی مدد ہوگی۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعوذ، جس کو ہم عرفی زبان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہر قرآن پاک کا پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا مسنون ہے قرآن پاک کے شروع کرنے سے پہلے، اور اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مختصر انداز میں تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تعوذ کی حقیقت اصل یہ ہے کہ یہ ایک زبردست ہتھیار ہے ان طاقتوں کے خلاف جن کو انسان دیکھ نہیں پاتا اور جو انسان کی دشمن طاقتیں ہیں۔ انسان کے اصل میں 2 طرح کے دشمن ہیں، ایک دشمن انسان کا انسان ہے اور ایک دشمن انسان کا شیطان ہے۔ انسان کا جو انسان دشمن ہوتا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں اس کی ایک شرافت رکھی ہے، حیا رکھی ہے، اور ندامت کا ایک عنصر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ شیطانی مزاج انسان کے اندر ایک حد تک ہے، تو وہیں پر انسان کے اندر ان فرشتوں کی بھی صفتیں انسان کے اندر ہیں۔ ان 2 دشمنوں سے کیسے نپٹا جائے اور ان دونوں دشمنوں کے شر سے آدمی کیسے محفوظ رہے، اس کا طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے۔ اگر انسان کا دشمن انسان ہو تو اس سے بچنے کا طریقہ قرآن پاک اپنے 3 آیتوں میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اگر تم انسان کی دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ قرآن پاک میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معاف کرنے کو اور اچھائی کی باتوں کے کہنے کو آپ لازم کر لیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو،
ہم جانتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں بہت صاف لفظوں میں کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے انسان تو تم اپنے اس دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم انسان دشمن کے ساتھ سلوک کا طریقہ اختیار کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا اور یہی دشمن تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ لہذا انسان کے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دو طرح کے دشمن ہیں، ایک تو انسان ہے اور ایک شیطان ہے۔ اگر انسان کو کسی انسان دشمن سے سابقہ پڑے تو وہاں علاج یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ سلوک کریں۔ زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو اس لائن کے حالات سے گزرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس لائن کے حالات سے آدمی گزرتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے چاہنے والے 10 ہیں تو اس کے نہ چاہنے والے بھی 20 ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے 10 ہیں تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بھی 10-20 ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اور اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی بات ہے، اور اللہ سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے، اور نبی سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے، اور کس کی بات زیادہ اثر لانے والی ہو سکتی ہے کہ سوائے اللہ کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دشمنوں کا علاج اگر سلوک کے ساتھ کرنا شروع کیا تو دیکھنا کہ وہی دشمن تمہارے دوست بنیں گے، وہی دشمن تمہارے جگری دوست بنیں گے، وہی جو کل تمہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ رہے تھے وہ آج تمہارے نفع کا کام کریں گے۔ انسان کا دوسرا دشمن ہے شیطان۔ شیطان لیکن ایک ایسا دشمن ہے کہ اگر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو وہ سدھر جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے یہ گستاخی کر کے آیا ہے کہ میں اس انسان کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے آؤں گا، ہر سمت سے آ کر اس کو بہکاؤں گا، اور آپ دیکھنا کہ اتنی زور اس پر لگاؤں گا اور اتنی طاقت کے ساتھ اس کو بہکاؤں گا اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوئی گوشہ اور کوئی ساعت اور کوئی گھڑی ایسی نہیں چھوڑوں گا کہ جس میں اس کو بہکانے کی اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کروں، جس کا نتیجہ آپ دیکھو گے اللہ کہ اکثر آپ کے ناشکرے بن کر زندگی گزاریں گے اور اکثر آپ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ لہذا انسان کا جو دوسرا دشمن شیطان ہے یہ بڑا سخت دشمن ہے۔ اس کے ساتھ اگر سلوک کرنے جاؤ گے تو یہ گلا کاٹ دے گا، اس کے ساتھ جتنا سلوک کرنے جاؤ گے اتنا ہی تباہ کرے گا انسان کو۔ پھر شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ انسان اگر کوئی دشمن ہے تو نظر آتا ہے، شیطان لیکن نظر نہیں آتا، اس کی حرکتیں نظر نہیں آتی، اس کا جو بہکانے کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا سخت ہے کہ اچھے اچھے لوگ بہک جاتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ اس کے دام میں آ جاتے ہیں، اور ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہک جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار دیا ہے وہ ہتھیار ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کرو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، کیونکہ شیطان اگر ایک طاقت ہے تو اس سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ جس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا چاہے گا یقیناً وہی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جس کو شیطان کے شر سے اللہ محفوظ نہیں رکھنا چاہے گا تو آدمی اپنے طاقت سے، اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کا شر اور اس کی جو چال ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد ایسے اولیاء ایسے عبادت گزار نیک لوگ گزرے ہیں جن کو شیطان نے ان کی موت کے وقت کلمے کے بغیر کفر پر موت دے دی۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے جب سکرات کا عالم تھا، انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، تو ان کے طلبہ ان کے قریب میں بیٹھ کر ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، اور یہی کلمے کی تلقین ہے، اور وہ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے لا، یعنی نہیں نہیں نہیں۔
ان کو کچھ افاقہ ہوا، ابھی اس حالت میں ان کی موت نہیں ہوئی، کچھ ہوش آیا، تو طلباء نے ان سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھیے، اور آپ تھے کہ آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں، ہم کو تو بہت ڈر لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا نہیں، بلکہ میں شیطان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس لیے کہ اس وقت شیطان میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اور میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں ابھی نہیں بچا، میں ابھی نہیں بچا، میری اگر موت کلمے پر ہو جائے، ایمان پر ہو جائے تو میں بچا، ورنہ تیرے شر سے آخری دم کے نکلنے تک بھی امن نہیں کیا جا سکتا۔ شیطان اتنا سخت دشمن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت اچھا ایک ہتھیار دیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اسی لیے قرآن پاک کے ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے تاکہ قرآن پاک کے سمجھنے میں اور قرآن پاک کے مضمون اور اس کے علم اور اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں شیطان جو رکاوٹیں ڈالنے والا ہوگا، اعوذ باللہ کے ذریعے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن پاک کے ابتدا میں، ہم نے اسی لیے اعوذ باللہ کو لیا ہے کہ سارے قرآن کی تفسیر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اعوذ باللہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کی بھی حقیقت ہمارے سامنے رہے کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، کہ قرآن پاک کے ابتدا میں اس کو پڑھا اسی لیے جاتا ہے، اور مسنون ہے باجماع امت قرآن پاک سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، آہستہ سے پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ کا اس کے علاوہ بھی پڑھنا، یعنی اس انداز میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، یہ تو کوئی مسنون نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ کے معنی کے اعتبار سے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے بھی منقول ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ثنا پڑھتے تھے اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھتے تھے کہ میں سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی پھونک سے، اس کے گلے گھونٹنے سے اور اس کے وسوسوں سے، میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے ایک روایت ہے مسند ابو یعلا میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص ہیں جو لڑ رہے ہیں، اور لڑنے میں جو غصے میں آنے کی وجہ سے ان کے نتنے پھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ لوگ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ اللہ ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، ابن جریر میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے حضور سے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب اقرا پڑھیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا پڑھا۔ اسی طرح اعوذ باللہ کے اور بھی فائد ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے رات بچھو کے کاٹنے سے بہت تکلیف پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت سوتے وقت یہ کلمات کہہ لیتے تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچھو کے نقصان سے بچا لیتا اور تمہیں کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچا سکتا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ایک دعا ہے جس میں اعوذ کا یعنی ذکر ہے، وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے سارے نفع دینے والے اور شفا دینے والے کلمات کے ذریعے سے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے اس کے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ رات میں ہمارے پاس دیہاتوں میں یا گھروں کے اندر جو باہر کے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، بعض مرتبہ سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، ایسے ہی دوسری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے یہ دعا بہت مؤثر ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طاقت کے باہر کی ہیں، اعوذ باللہ کا پڑھنا ان سے حفاظت کا بہت زبردست ہتھیار بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے ترمذی شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شام میں سوتے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، یعنی یہی دعا جو میں نے ابھی سنائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس رات اس کو کسی قسم کا زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک طرف موذی جانور کی روایت ہے اور یہ دوسری روایت ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا زہر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ زہر سانپ کا ہو، بچھو کا ہو یا اس کے علاوہ کا ہو۔ اسی روایت کو حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے کہ ہم نے ہمارے گھر والوں کو یہ دعا یاد کرائی تھی۔ صحابہ کا عجیب معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لائن کی دعائیں سیکھتے تھے اور بچوں کو، عورتوں کو سکھایا کرتے تھے۔ سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے اس دعا کو یاد کر رکھا تھا اور روزانہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات ایک بچی کو کسی زہریلے جانور نے، گھر کی ایک بچی کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تو اسے اس زہریلے جانور کی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی۔ یہ یقین کی بات ہوتی ہے، اعوذ باللہ کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اگر کوئی شخص سوئے اور ڈراؤنا کوئی خواب دیکھے جس کی سے وہ بچک کر اٹھ جائے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کروٹ سویا ہوا تھا اس کروٹ کو بدل لے، اعوذ باللہ من شرھا پڑھ لے اور اس کے بعد بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 ایسے کر لے، یعنی تھوکے نہیں بلکہ تھوکنے کی طرح کر لے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا شیطان جو اس کو خواب میں آ کر ڈرا رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت عمرو بن شعیب نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان يحضرون فإنها لن تضرہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھبرا جائے یا ڈر جائے تو وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان يحضرون، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے مکمل ہر عیب اور کمی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعے سے، اس کے غصے سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر ایسے خواب ایسے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل نکایا ہے، ترمذی شریف کے اندر صاف لکھا ہے، اور یہ ہم اپنے گھروں کے بچوں کے لیے کرتے ہیں، بلا وجہ عاملوں کے پاس جا کر اور بلا وجہ کے تعویذ گنڈوں میں پڑھنے کے اور طرح طرح کے عقائد کو خراب کرنے کے۔ یہ ترمذی کی صحیح حسن حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول اس دعا کے تعلق سے یہ تھا کہ اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے تھے بچے، ان کو یہ دعا ہم یاد کراتے اور سکھاتے تھے، اور جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے ہم یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔
چھوٹے بچے جو ہمارے پاس کے ہوں، بہت سارے گھروں میں یہ عورتوں کو ہوتا ہے، مردوں کو بھی سامنے بات آتی ہے کہ بچے بچک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ ہمارا اس دعا کے تعلق سے یہ عمل تھا کہ جو بچے یاد کر سکتے تھے بڑے، ہم ان بچوں کو یہ دعا سکھا دیا کرتے تھے اور وہ روزانہ رات کو اس کو پڑھ کر سوتے تھے، جس سے وہ محفوظ رہتے تھے، ڈرتے اور بچکتے نہیں تھے۔ اور جو بچے چھوٹے ہوتے، پڑھنے کے نہیں ہوتے، سال کے بچے، 6 مہینے کے، 2 سال کے بچے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ناسمجھ بچوں کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ لہذا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکتیں ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی کیا کیا برکتیں ہیں اور اس کے اندر کیا کیا اللہ نے یعنی بڑی بڑی نعمتوں کو چھپایا ہوا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک تو قرآن پاک کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور ہر تکلیف دہ اور ناپسندیدہ چیز کے وقت اعوذ باللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہم نے بتائی ہے، وہ دعا کو بھی اس کا اہتمام بھی کرنے سے انشاءاللہ گھروں کے اندر ہر قسم کے آفات و بلیات سے انشاءاللہ گھر بچے ہمارے محفوظ رہیں گے۔ کل انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں کو چھپا رکھا ہے، ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ آج کے لیے یہ ہماری بات اتنی ہی یہاں روکی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔